یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نظر جو ہے یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ابلیس نے تو کہا تھا نا کہ میں آپ کے ان بندوں کے اوپر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، سب چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ کس طرح حملہ آور ہوگا؟ تو اس حملے کا ایک طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیر مارے گا، وہ تمہارے تیر پھینکے گا تمہاری طرف۔ وہ تیر کیا ہوں گے؟ النظر، آنکھ کا غلط استعمال، یہ تیر ہوگا شیطان کا جس سے وہ تم پر حملہ کرے گا۔ النظر سہم من سہام ابلیس، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے جو وہ جس سے کس پر حملہ آور ہوتا ہے؟ نمازیوں پر، روزے داروں پر، تراویح پڑھنے والوں پر، تہجد گزاروں پر، روزے رکھنے والوں پر، صدقے دینے والوں پر، سب پر حملہ آور ہے اس آنکھ کے ذریعے۔ ایک تو ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے اس نے چاروں طرف کہ نگاہوں کو بچانا آسان نہیں ہے، ایسا ماحول پیدا کر دیا۔ بے پردگی کا سیلاب ہے، دن بدن کپڑے اتر رہے ہیں، اور یہ جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے عورتوں کے اندر کہ وہ جتنی بے حجاب ہوں گی، جتنے بے پردہ ہوں گی، اتنے ہی ماڈرن سمجھی جائیں گی، اتنا ہی ان کو فیشنیبل سمجھا جائے گا۔ اور آپ چاہے جتنی بھی بے پردگی اور بے حجابی اور عریانی اور فحاشی، اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے رہیں، ہزار ان کی مذمتیں کرتے رہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب نظروں کے سامنے آ رہا ہے پھر نظر جھکا رہے ہو یا نہیں جھکا رہے؟ تقریریں کر لینا آسان ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے کر لینا آسان ہے کہ بھئی بے حیائی پھیل گئی ہے، عریانی پھیل گئی ہے، فحاشی پھیل گئی ہے، دیکھو ان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا تھا اور انہوں نے اس کے اندر عریانی پھیلا دی، فحاشی پھیلا دی، بے پردگی پھیلا دی، عورتوں کے جلوس نکل رہے ہیں، عورتیں آزادی نام پر جلوس نکال رہی ہیں، میرا جسم میری مرضی کہہ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ لعنت ملامت سب مجلسوں کے اندر کرتے رہو، لیکن ایک عورت آ کے سامنے کھڑی ہو جائے تو آنکھ جھکائی تم نے کہ نہیں جھکائی؟ پھر تم نے اپنے آپ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ اگر نہیں بچایا تو زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ برائی ہو رہی ہے، دل میں برائی نہیں ہے۔ اگر دل میں برائی ہوتی تو تمہاری آنکھ پڑ نہیں سکتی تھی کسی غیر محرم کے اوپر۔ تو زبان سے کچھ کہتے ہو اور عمل کچھ اور ہے۔ اگر یہ اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، سارے مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ رات ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس میں ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ چہرے پر نقاب نہیں تھا، چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ آپ نے مسئلے کا جواب دیا تو پہلے ہاتھ ایسے کر لیا اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ اس طرح کر لیا تاکہ اس کی صورت نظر نہ آئے۔ تو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں نیچی کریں۔
बस सारी मलामत मलामत उन्हीं को करोगे जो औरियानी फहश फैला रहे हैं। तुम खुद क्या कर रहे हो? जब कोई औरियानी की चीज सामने आती है, फहश की चीज सामने आती है, तुम्हारी नजरें झुकती हैं कि नहीं झुकती? इसका जायजा लो। तो आज यहां रमजान में दुआ करो, या अल्लाह हमारी निगाहों की हिफाजत फरमा, यस इब्लीस के इन तीरों से हमारी हिफाजत फरमा, निगाह को इफ़्फ़त अता फरमा, इस्मत अता फरमा, हिफाजत अता फरमा, ये मांगो। आज हर एक के हाथ में वो मोबाइल है और उसमें सब खबासतें भरी हुई हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे अहले इल्म, अहले सलाह व तक़वा, बुजुर्गों की सोबत में बैठने वाले, बुजुर्गों से इस्तिफादा करने वाले, नमाजों के अंदर हाजिर बाश, जब खलबत में वो सामने आता है उस वक्त में भी निगाहों को बचाते हो कि नहीं बचाते? इसका जायजा तो लेकर देखो, और अगर जायजा लेकर देखोगे तो अगर उस वक्त भी इस गुनाह से नफरत पैदा न हुई तो इसका माना यह कि कुछ सीखा नहीं नफली इबादतों में तुमने। तो यहां पहले ये फिक्र और आज़म कि अपनी निगाहों की हम इबादत करेंगे, और दूर से अल्लाह ताला से दुआ, या अल्लाह अपने फजल करम से ये आपने ऐसी नेमत अदा फरमाई है कि जिसका हम कोई सिला दे नहीं सकते, कोई उसकी कीमत नहीं अदा कर सकते, ऐसी नेमत आपने आँख की अता फरमा दी है। अल्लाह ये आपकी दी हुई सरकारी मशीन है, इसको आपकी मासियत में इस्तेमाल करने से बचा लीजिए। ये दुआ करते रहें। फिक्र कि बाकी ये बहुत सब गलती हो रही है हमसे, फिक्र इस बात की कि हमें क्यों दिल में दर्द पैदा नहीं हो रहा निगाहों के गलत इस्तेमाल से, तो इस भी की फिक्र, और फिर उसी से दुआ, या अल्लाह अपने फजल करम से हमें बचा लीजिए, हम बच नहीं सकते जब तक आपकी तौफीक शामिल हाल ना हो। या अल्लाह हमारे दिलों में रग़बतें भी आपसे आप ही पैदा फरमाते हैं, और उन रग़बतों के खिलाफ करने का जज्बा भी आप ही पैदा फरमाते हैं, नफरत भी आप ही पैदा फरमाते हैं। या अल्लाह निगाहों के गलत इस्तेमाल से दिलों में नफरत पैदा फरमा दीजिए कि आइंदा हमें इसकी जरूरत ना हो। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.